السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستوں، جو پانی اور اس طریقے کی چیزوں کے ماہرین ہیں، انہوں نے باقاعدہ اس بات کی وارننگ دی ہے کہ 2025 تک امکانات ہیں، بہت زیادہ یقین کے درجے میں امکانات ہیں کہ دریائے فرات خشک ہو جائے گا۔ نہ صرف یہ کہ دریائے فرات، بلکہ دریائے دجلہ کے بارے میں بھی اسی طریقے کی پیشن گوئی بتائی گئی ہے۔ آپ کو بتا دوں کہ جو دریائے فرات ہے، یہ ایران سے اور کویت سے بہتا ہوا عراق کی طرف سے ہوتا ہوا فارس کی طرف یہ جا کر کے جو ہے بہتا ہے۔ اس کے علاوہ جو روایت ہمیں ملتی ہے، حدیثوں کے اندر جو بات ہمیں ملتی ہے، وہ یہ ملتی ہے کہ سدرۃ المنتہا جو 7ویں آسمان کے اوپر ہے، وہاں سے اس دریا کا آغاز ہوتا ہے۔ کس طرح سے ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانے، لیکن اگر حدیثوں کے اندر ملتا ہے تو ہم اس پر یقین رکھتے ہیں، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ کیفیات کا ہمیں نہیں پتہ، البتہ ہمارا اس پر ایمان ہے۔ دوستو، یہ جو دریائے فرات ہے، یہ وہاں کے مقامی لوگوں کے لیے روزگار کا بھی ذریعہ ہے، اور کھیتی کے اندر پانی وغیرہ کے استعمال کے لیے بھی یہ بہت کام آتا ہے۔ حتیٰ کہ ان لوگوں کی جو پانی کی دوسری ضروریات ہیں، پینے کا پانی اور دوسری چیزیں، اس کے لیے بھی یہ پانی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ موسمی تبدیلی کہہ لیں یا گلوبل وارمنگ کہہ لیں یا بارشوں کی قلت کہہ لیں، اس وجہ سے، ان ساری وجوہات کی وجہ سے دریائے دجلہ کا پانی بہت تیزی کے ساتھ خشک ہو رہا ہے، اور اس کے خشک ہونے سے مسلمان ہی نہیں بلکہ مسلمان تو ہیں پریشان، مسلمانوں کے علاوہ تینوں جو دوسرے آسمانی مذاہب دو اور ہیں اسلام کے علاوہ، یہود اور عیسائی، یہ دونوں مذاہب بھی بہت زیادہ پریشان ہیں۔ دراصل مسلمان کیوں پریشان ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو مشہور پیشن گوئی ہے کہ جب دریائے فرات سوکھ جائے گا تو اس کے سوکھنے کے بعد سونے کا ایک پہاڑ ظاہر ہوگا، اور دنیا کے لوگ اس پہاڑ کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے لڑیں گے، جنگ کریں گے۔ روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ 100 لوگ اس پہاڑ کو حاصل کرنے کے لیے ایسے لڑیں گے کہ 99 مر جائیں گے، صرف ایک بچے گا، اور ہر مرنے والے کو یہی لگے گا کہ ہاں یہ پہاڑ میں حاصل کر لوں گا، لیکن اس کو بھی نہیں ملے گا۔ مان لیجئے سپوز دیٹ اگر آج ہمیں اس کے بارے میں پتہ چل جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق اس سے جان چھڑاؤ، اس سے دور بھاگو، اس کے قریب جانے کی کوشش مت کرو، یہ بہت خطرناک لیول کا فتنہ ہے۔ عیسائیوں کا یہ ماننا ہے کہ جیسس کرائسٹ، ان کی زبان میں، ان کی ٹرم میں، کہ جب یہ خشک ہو جائے گا تو جیسس کرائسٹ دنیا کے اندر آئیں گے، اور ان کے جو پیشن گوئی، ان کی کتابوں کے مطابق جو دنیا کے اندر حالات بڑی تیزی سے بدلیں گے، اس کے بارے میں ان لوگوں کی فکریں ہیں۔ بلکہ یہودی اور عیسائیوں کا تو یہاں تک کہنا ہے کہ پیچھے کے علاقوں میں، عراق کے اندر، ترکی کے اندر، کویت کے اندر، ان علاقوں کے اندر ڈیم بنا بنا کر کے پانی کو باقاعدہ روکا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ان دریاؤں کے اندر پانی بہت قلت کے ساتھ آ رہا ہے اور خشک ہوتا جا رہا ہے۔ ابھی جو تصویر ہمارے سامنے آئی ہے، یہ تصویر 19 فروری یا 29 فروری سن 2024 کی ہے، ابھی کچھ مہینے پہلے کی، اور دیکھ کر کے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ جو پلر تھا نا، پلر، وہ اس کے اوپر سے دریا بہتا تھا، پورا خالی کھڑا ہوا ہے، یعنی کہ دریائے فرات اس وقت میدان کی شکل جو ہے پیش کر رہا ہے۔ اچھا، یہ کہنا کہ ڈیم بنا لیے پیچھے، ہاں 30 سے زیادہ ڈیم بنائے گئے ہیں، لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ دریا جو سوکھ رہا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق سوکھ رہا ہے۔ قیامت بہت زیادہ قریب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وقت میں 1400 سال پہلے فرما دیا تھا کہ میرے بعد قیامت ایسے ہے کہ جیسے اس انگلی کے بعد یہ دوسری انگلی۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ ہم تو قیامت کے بالکل دہانے پر کھڑے ہوئے ہیں۔ لہٰذا میں تو اس بات کو نہیں مانتا کہ ڈیم بنانے کی وجہ سے پانی خشک ہو رہا ہے، میں صرف یہ مانتا ہوں کہ ہاں آخرت کا وقت قریب ہے، تو اب اس کی نشانیاں ظاہر ہونی شروع ہو گئی ہیں۔ خدا جانے کب کس طریقے کے حالات اور معاملات بننے شروع ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اور ہمارے نسلوں کی ایمان کی، جان مال کی حفاظت فرمائے۔